کالے چکن کے کالے انڈے کا راز۔ پہاڑیوں اور سرسبز و شاداب سبزہ زاروں کے درمیان واقع ایک پرانے گاؤں میں راجو نام کا ایک کسان رہتا تھا۔ راجو پورے گاؤں میں فطرت سے محبت اور مرغیاں پالنے کی مہارت کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس کا کھیت سرگرمیوں کا ایک ہلچل کا مرکز تھا، جس میں رنگ برنگی مرغیوں کی قطاریں زمین پر چٹکی بجاتے اطمینان سے ٹک رہی تھیں۔ ایک دن اپنے ریوڑ کی دیکھ بھال کرتے ہوئے راجو نے ایک عجیب چیز دیکھی، ایک چھوٹا سا سیاہ چکن جس کے پروں کے ساتھ آدھی رات کی طرح سیاہ تھے۔ اس غیر معمولی پرندے سے متجسس ہو کر راجو نے اسے آدھی رات کا نام دیتے ہوئے اپنے بازو کے نیچے لے لیا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، آدھی رات ریوڑ کے لیے قابل ذکر اضافہ ثابت ہوئی۔ وہ نہ صرف تمام مرغیوں میں سب سے زیادہ دوستانہ تھی، بلکہ اس نے ایک انتہائی پرسرار رنگت کے انڈے بھی دیے تھے، ایک گہرا چمکدار سیاہ جو چمکدار اور بیسٹین کی طرح چمکتا تھا۔ آدھی رات کے غیر معمولی انڈوں کی بات پورے گاؤں میں تیزی سے پھیل گئی، اور جلد ہی دور سے لوگ کالی مرغی اور اس کے کالے انڈوں کو دیکھنے آئے۔ کچھ ان کو خوش قسمتی کی علامت سمجھتے تھے، جبکہ دوسروں نے جادو اور اسرار کی کہانیاں سنائی تھیں۔ لیکن راجو کے لیے آدھی رات اور اس کے انڈے محض فطرت کا ایک معجزہ تھے، جو اس کے آس پاس کی دنیا کی خوبصورتی اور تنوع کا ثبوت تھی۔ اس نے آدھی رات کی اس طرح سے محبت اور توجہ سے دیکھ بھال کی، جس طرح اپنے باقی ریوڑ کا کی۔ اس خوشی اور حیرت کے لیے اسے پالا جو اس نے اپنی زندگی میں لایا تھا۔ تاہم ایک بدقسمت صبح راجو اپنے گھونسلے کے پاس بے چینی سے ٹہلتے ہوئے آدھی رات کو پریشان حال پایا۔ وہ فکر مندی کے ساتھ اس کے پاس پہنچا، صرف یہ جاننے کے لیے کہ اس کا قیمتی کالا انڈا کہیں نہیں ملا۔ سچائی سے پردہ اٹھانے کے لیے پرعزم راجو نے کھوئے ہوئے انڈوں کے کسی بھی نشان کے لیے کوپ کے ہر کونے کو چھانتے ہوئے اونچ نیچ کی تلاش کی۔ جیسے ہی وہ امید چھوڑنے والا تھا، اس نے آدھی رات کے گھونسلے کے نیچے زمین میں ایک چھوٹا سا سوراخ دیکھا، ایک سرنگ جو زمین کی گہرائی میں جاتی ہے۔ گھبراہٹ کے احساس کے ساتھ راجو سرنگ کا پیچھا کیا۔ اس کا دل امید سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی وہ مدھم روشنی میں نہائے ہوئے ایک غار میں ابھرا، اس نے ایک ایسا نظارہ دیکھا جس نے اس کی سانسیں اکھاڑ پھینکی۔ کالے انڈوں کا ایک جھنڈ جو ایک قدیم درخت کی جڑوں میں بسا ہوا تھا۔ تبھی راجو کو آدھی رات کے انڈوں کی حقیقی اہمیت کا احساس ہوا۔ وہ صرف ایک تجسس یا تماشا نہیں تھے، بلکہ دوبارہ جنم لینے اور تجدید کی علامت تھی۔ ایک یاد دہانی کی کہ اندھیرے کے دور میں بھی ہمیشہ روشنی ملتی ہے۔ تشکر اور خوف سے بھرے ہوئے راجو نے انڈے اکٹھے کیے اور سطح پر واپس آ گیا، جہاں آدھی رات اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک ساتھ وہ انڈوں کو کوپ میں واپس لے آئے، جہاں ان کا استقبال گاؤں والوں کی طرف سے خوشی اور تالیوں سے کیا گیا، جو تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ اس دن کے بعد سے آدھی رات کے کالے انڈوں میں امید اور لچک کی علامت بن گئے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ اپنے ارد گرد کی دنیا کی جادو پر کبھی بھی اعتماد نہ کرو۔ اور جیسے ہی راجو نے اپنی پیاری مرغی اور اس کے پرسرار انڈوں کو دیکھا، وہ جانتا تھا کہ اس نے واقعی کوئی غیر معمولی چیز دیکھی ہے، جو قدرت کی پائیدار طاقت اور نامعلوم کی خوبصورتی کا ثبوت ہے۔